بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تمرین نمبر 113 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس تمرین میں اسماء موصولہ کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اس میں اشارہ کی طرح اس میں موصول کے بھی 6 صیغے آتے ہیں: الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی۔ الذی واحد مذکر کے لیے، اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اللاتی جمع مؤنث کے لیے۔ ان کے علاوہ من اور ما اور ایون بھی اس میں موصول ہیں۔ من عاقل کے لیے اور ما غیر عاقل کے لیے مطلقاً، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث سب کے لیے، اور اسی طرح ایون بھی سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کلمات کا ترجمہ جو جس شخص، جس چیز وغیرہ سے کیا جاتا ہے جس سے مقصود بھی واضح نہیں ہوتا کہ کون یا کیا چیز مراد ہے، اس لیے اس کے بعد ایک دوسرا جملہ لایا جاتا ہے جو مقصود بھی کو واضح کرتا ہے۔ اس دوسرے جملے کا نام صلہ ہے۔ صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ اس ضمیر کو عائد کہتے ہیں۔ عائد اپنے اس میں موصول کی مناسبت سے واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث کی مختلف شکلوں میں بدلتا رہتا ہے۔ ذیل کی مثالیں پڑھیں۔ احب الذی یصدق، الذی اس میں موصول ہے، واحد مذکر ہے۔ یصدق یہ صلہ ہے، اس میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ اس میں موصول الذی کی طرف لوٹ رہی ہے جو واحد مذکر کی ضمیر ہے۔ الذی اس میں موصول واحد مذکر، تو یصدق میں ضمیر بھی واحد مذکر۔ احب اللذین یصدقان، اللذین اس میں موصول ہے تثنیہ مذکر کے لیے، اس لیے یصدقانی میں ضمیر الف ہے جو تثنیہ مذکر کے لیے آتی ہے، اور وہ اللذین اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ احب الذین یصدقون، الذین جمع مذکر ہے، اس لیے یصدقون میں واو جمع مذکر کی ضمیر ہے جو الذین اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ احب التی تصدق، التی اس میں موصول ہے، واحد مؤنث کے لیے ہے، اس لیے تصدق میں بھی ہی کی ضمیر ہے واحد مؤنث کی جو التی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ احب اللتین تصدقان، اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے ہے، اس لیے تصدقانی میں بھی ضمیر تثنیہ مؤنث کی الف ہے۔ احب اللاتی یصدقن، اللاتی جمع مؤنث ہے، اس لیے یصدقن میں نون ضمیر ہے جمع مؤنث کی جو اللاتی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نوٹ: من، ما اور ایون کا استعمال بطور مبتدا یا فاعل یا مفعول تینوں طرح سے ہوتا ہے، اور اسی طرح الذی وغیرہ کا بھی، البتہ الذی وغیرہ بطور صفت کے زیادہ مستعمل ہے۔ اسماء موصولہ جیسے کہ ہم نے درس نمبر 2 میں پڑھا کہ وہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں موصول اسی لفظ کی صفت واقع ہوگا جو کہ معرفہ ہوتا ہے موصوف صفت میں، تاکہ موصوف صفت میں مطابقت ہو سکے۔ الذی معرفہ صفت بنے گا تو ایسی اسم کی صفت بنے گا جو معرفہ ہو۔ نکرہ کی صفت اس میں موصول سے لانا غلط ہے، جیسے جاء الرجل الذی کان منتظرا، یہ غلط ہے۔ الرجل معرفہ ہونا چاہیے، تب جا کر الذی اس کی صفت آ سکتی ہے۔ رجل نکرہ ہے، اس لیے اس کی صفت الذی سے لانا غلط ہے۔ یہ اس میں موصول کی کچھ وضاحت تھی۔ اب ہم تمرین کی طرف چل رہے ہیں۔ تمرین حل کرنے سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے، اس کے بعد تمرین حل کریں گے۔
پہلا لفظ ہے اجلو، یہ باب افعال سے ہے، اجل یجلو اجلالا معنی احترام کرنا۔ یستوی باب افتعال سے ہے، استوا یستوی استواء معنی برابر ہونا۔ الفضیلۃ جمع فضائل معنی خوبی۔ سلیم یسلم سلامتا باب سمیع سے معنی محفوظ رہنا۔ لسان جمع السنۃ معنی زبان۔ حفر یحفر حفرا باب ضرب سے معنی گڑھا کھودنا۔ حتف جمع حتوف معنی موت۔ لا تحاول باب مفاعلہ سے ہے، حاول یحاول محاولتا معنی کوشش کرنا۔ یتأدب باب تفاعل سے، تأدب یتأدب تأدبا معنی ادب سیکھنا۔ تقویم یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، قوم یقوم تقویما معنی سیدھا کرنا۔ یستقیم باب استفعال سے، استقام یستقیم استقامتا معنی سیدھا ہونا۔ یہ تھے الفاظ و معانی، اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ الذی اس میں موصول ہے، واحد مذکر ہے، اس لیے خلقکم میں جو ضمیر ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے جو اس میں موصول کی طرف الذی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ سے آخر تک اس کو صلہ کہا جائے گا۔ دوسرا جملہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق لے کر بھیجا۔ یہاں بھی الذی اس میں موصول واحد مذکر ہے اور ارسل سے آخر تک جملہ صلہ کہا جائے گا، اس میں ہوا کی ضمیر ہے ارسل میں جو الذی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تیسرا جملہ ہے الضیفان اللذان کانا عندنا سافرا، وہ دونوں مہمان جو ہمارے پاس تھے، سافرا انہوں نے سفر کیا۔ الضیفانی تثنیہ مذکر ہے، اس کی صفت بن رہی ہے اللذانی، چونکہ الضیفانی معرفہ ہے اس لیے اس میں موصول سے اس کی صفت لانا صحیح ہو گیا۔ الضیفانی تثنیہ مذکر ہے اس لیے صفت بھی تثنیہ مذکر لائی گئی، اور کانا سے اس کا صلہ ہے تو اس میں کانا میں تثنیہ کی ضمیر ہے الف جو اللذانی کی طرف لوٹ رہی ہے، صلے میں ضمیر اس میں موصول کے مطابق ہوگی۔ چوتھا جملہ ہے الاساتذۃ الذین علمونی اجلہم واحبہم، وہ اساتذہ جنہوں نے مجھے سکھایا میں ان کا احترام کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ الذین یہاں الاساتذۃ کی صفت ہے، الاساتذۃ جمع ہے مذکر ہے اس لیے الذین جمع مذکر لایا گیا۔ علمونی یہ ان الذین کا صلہ ہے، اس میں واو ضمیر ہے، جمع مذکر کی ضمیر ہے، وہ الذین اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پانچواں جملہ ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الذین اس میں موصول ہے، یعلمون اس کا صلہ ہے، الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے ہے اس لیے صلے میں واو ضمیر ہے جو جمع مذکر کی ہے جو الذین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ چھٹا جملہ ہے الامہات اللاتی یربین اولادہن علی الفضیلہ، وہ مائیں جو اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہیں، ہن خیر امہات وہ بہترین مائیں ہیں۔ اللاتی اس میں موصول ہے جمع مؤنث کے لیے ہے، یربین اولادہن علی الفضیلہ وہ اس کا صلہ ہے۔ یربین میں جو نون ضمیر ہے جو جمع مؤنث کی ضمیر ہے جو اللاتی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ساتواں جملہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ من اس میں موصول ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔
لسانی میں جو ہو ضمیر ہے اور اسی طرح یدی میں وہ ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ 8واں جملہ ہے من حفر حفیرا لأخیہ، جو اپنے بھائی کے لیے گھڑا کھودے، کان حتفہ فیہ، تو اس کی موت اسی میں واقع ہوگی۔ من اس میں موصول ہے، حفرہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ من اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ 9واں جملہ ہے لا تعد بما لا تقدر علی ایفائہ، تو اس چیز کا وعدہ مت کر جس کے پورا کرنے پر تو قادر نہیں ہے۔ لا تعد، تو وعدہ مت کر، بما، اس چیز کا، لا تقدر، تو قدرت نہیں رکھتا، علی ایفائہ، جس کے پورا کرنے پر۔ ما اس میں موصول ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ لا تقدر علی ایفائہ وہ اس کا صلہ ہے، ایفائہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ 10واں جملہ ہے لا تحاول، تو کوشش مت کر، تأدیب من، اس شخص کو ادب سکھانے کی، لا یتأدب، جو ادب نہیں سیکھتا ہے، تو اس کو ادب سکھانے کی کوشش مت کر جو ادب نہ سیکھتا ہو۔ اس میں من اس میں موصول ہے، لا یتأدب میں جو ہوا ضمیر ہے وہ من اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، لا یتأدب من موصولہ کا صلہ ہے۔ 11واں جملہ ہے لا تحاول تقویم من لا یستقیم، تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کر جو سیدھا نہ ہوتا ہو۔ من اس میں موصول ہے، لا یستقیم میں جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ 12واں جملہ ہے سیعلم الذین ظلموا، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ای منقلب ینقلبون، کہ وہ کس انجام کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ الذین جمع مذکر کے لیے ہے، ظلموا میں جو واو ضمیر ہے وہ الذین اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، ظلموا اس کا صلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔